بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد تاج رسل الله كاتبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا وأهل بيت سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، قائد مرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے کہ خالق عالم ذل ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور رب ذوالجلال ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ایک مرتبہ پھر رب ذوالجلال کے اس مقدس گھر میں حاضر ہونے کی توفیق حاصل ہو رہی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے اور دین سمجھ کر آگے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، رب ذوالجلال نے جب سے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے تو انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کو راہ ہدایت دکھانے کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے انسانوں کے لیے مبعوث فرمایا۔ اس کی وجہ انبیاء کو بھیجنے کی تاکہ لوگوں کو رب کا تعارف ہو سکے، رب ذوالجلال میں ان کو پہچان ہو سکے، تاکہ رب ذوالجلال کو وہ پہچان کر رب ذوالجلال کی بندگی کریں اور رب ذوالجلال کا ذکر کریں۔ اور پھر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ان کے ذکر کرنے سے معاذ اللہ کوئی اللہ کو فائدہ ہوگا یا اللہ کی شان پہلے سے زیادہ ہو جائے گی، بلکہ رب ذوالجلال وہ ذات ہے کہ جو کسی کی
قسم کی اس میں نہ تو کمی آتی ہے اور نہ ہی اس میں زیادتی آتی ہے۔ اس کی شان پہلے سے ہی بیان ہو رہی تھی اور قیامت تک اور ابد تک، ازل سے لے کر ابد تک ہوتی رہنی تھی، کیونکہ فرشتوں نے جب آگے سے عرض کی، جب رب ذوالجلال نے حکم کیا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے یہی عرض کی، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ اے رب ذوالجلال ہم تو پہلے سے ہی تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں اور تیری حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ اب رب ذوالجلال کو جو اپنا خلیفہ بنانا تھا تو وہ اس وجہ سے تھا کہ تاکہ رب ذوالجلال کے بندے، رب ذوالجلال کے بنائے ہوئے مخلوق اور رب ذوالجلال کے بنائے ہوئے بندے جب رب ذوالجلال کا ذکر کریں گے تو ذکر وہ رب کا کریں گے، ذکر کرنے سے درجات ان کے اپنے بلند ہوں گے، اور تاکہ پھر قیامت والے دن وہ جزا اور سزا کے وہ خود حقدار بن سکیں۔ تو اسی طرح ان لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے رب ذوالجلال نے انبیاء کو بھیجا، رسل عظام کو بھیجا، اور چونکہ آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو حضور کے بعد نبوت کا، رسالت کا سلسلہ بالکل ختم ہو چکا۔ اب اس امت کے اولیاء، اس امت کے انبیاء کا ہی جو پہلے انبیاء کام کرتے تھے وہی کام اس امت کے علماء اور صلحاء کے ذمہ لگا دیا گیا۔ اور اسی حوالے سے ہی رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو ہم ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے ہمارے رب ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پر چلا۔ آگے رب ذوالجلال نے خود بھی بیان فرمایا اور ہم خود ہر نماز کے اندر یہ دعا کرتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے میرے رب، اے باری تعالی، راستہ ان لوگوں کا بتانا ہے، راستہ ان لوگوں کا دکھا کہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اور وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ آج کچھ لوگ کسی کو انعام یافتہ کہتے ہیں، اور اگر یہ رب ذوالجلال بیان نہ کرتا تو پتہ نہیں کیا لوگوں نے سمجھنا تھا۔ لوگ کس کو سمجھتے کہ یہ انعام یافتہ ہے؟ کسی کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا تو وہ سمجھتے کہ شاید اس پر رب ذوالجلال کی نعمت ہے، اس پر رب ذوالجلال کا زیادہ کرم ہے، شاید یہ انعام یافتہ ہے۔ رب ذوالجلال نے اس حوالے سے خود ہی ارشاد فرما دیا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ انعام یافتہ وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو، انعام یافتہ وہ بندہ نہیں ہے جس کے پاس مال ہو، بلکہ رب فرماتا ہے کہ انعم اللہ علیہم من النبیین، انعام یافتہ رب ذوالجلال کے نبی ہیں، انعام یافتہ رب ذوالجلال کے رسول ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، رب ذوالجلال کے نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ اب اس حوالے سے ہم نے جب بھی دیکھنا ہے، ہم نے جب بھی اپنا راستہ دیکھنا ہے کہ کس راستے پر چلنا ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دیکھیں یہ کون سا راستہ ہے، ہم کس راستے پر چل رہے ہیں۔ اگر تو وہ راستہ ایسا ہے کہ جس پر نبیوں نے رب ذوالجلال کے بندوں کو چلایا ہو اور نبیوں نے آ کر جو پیغام دیا ہو، یا صدیقین کا جو راستہ ہو، یا شہداء کا جو راستہ ہو، یا صالحین رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے صالحین اور علماء ان کا جو راستہ ہو، وہ ہم اختیار کریں گے تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اگر ہم نے ادھر ادھر چلا اور دائیں بائیں ہم نے دیکھا تو بالکل صراط مستقیم سے ہٹ جائیں گے، بلکہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم یہ ہے کہ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں راستہ بتایا، اور حضور علیہ السلام کے بعد اور اس امت کے اولیاء نے، اس امت کے علماء نے جو ہمارے لیے راستے کو بیان کیا، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسی راستے پر چلیں۔ اب انہی اولیاء میں سے، انہی صلحاء میں سے ایک صالح اور برگزیدہ بندہ اور رب ذوالجلال کا مقرب ہستی، اس کا ذکر ہم مختصراً کریں گے،
جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دنوں میں چھٹی شریف گزری ہے، 6 رجب المرجب، حضرت داتا علی حجویری کی بارگاہ میں بیٹھنے والا، ان کی بارگاہ میں چلہ کاٹ کر جانے والی وہ ذات جس نے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں وہاں سے فیوز و برکات پائے اور جا کر ہندوستان میں اپنا ڈیرا لگایا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اب ان کو عطائے رسول بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی ڈیوٹی ہندوستان میں بر صغیر میں لگانے والے وہ خود ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب جو وہ آئے، جب یہاں پر تشریف لائے تو دیکھا کہ ہندوستان کا ماحول ہی کچھ الگ تھا، بر صغیر کا ماحول ہی کچھ الگ تھا کہ یہاں پر بت پرستی اور لوگوں کا جگیرداروں کو پوجنا، پتھروں کو پوجنا اور کئی خرافات، لیکن جب انہوں نے دیکھا آ کر رب ذوالجلال کے دین کو پھیلایا، اور رب ذوالجلال کے دین کو اتنا پھیلایا کہ بر صغیر میں آج جتنے بھی آپ مسلمانوں کی کثرت دیکھ رہے ہیں، مسلمان جتنے زیادہ موجود ہیں، ان کی محنتوں کا ثمرات ہیں، انہی کی ہی محنت ہے۔ اور ان کی محنت کیوں ہے؟ محنت یہ ہے کہ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ تو اس لیے آج اگر ہم ان کو مانتے ہیں، اگر ہم ان کی بات کرتے ہیں، تو ہمارا کام بھی یہی بنتا ہے کہ جو طریقہ، جو راستہ ہمیں اس امت کے صلحاء نے بتایا ہے، اس امت کے علماء نے بتایا ہے، کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو ان پر تانا زنی کرتے ہیں، ہم ان کی بات ہی نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ تو شروع سے آ رہے ہیں کہ جو رب ذوالجلال کے نبیوں کے خلاف بھی باتیں کرتے تھے، رب ذوالجلال کے نبیوں کے خلاف، صدیقین کے خلاف، شہداء کے خلاف باتیں کرتے تھے، آج تک کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ جو رب ذوالجلال نے جن کو اپنے لیے منتخب کر لیا، رب ذوالجلال نے جن کو اپنی ذات کے لیے پسند کر لیا، یا رب ذوالجلال کے جو پسندیدہ بندے ہیں، ہم ان کا خود بھی راستہ بنائیں اور خود ان کے راستے پر چلیں بھی صحیح، اور دوسروں کو بھی بتائیں، اور پھر جو کچھ انہوں نے ہمارے لیے بتایا ہے، ہمیں سکھایا ہے، ہم اس راستے کو اپنا کر پھر ہی جنت کے حقدار بن سکتے ہیں۔ اب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، اب ان کی زندگی سے ویسے تو کثیر واقعات ہیں، ان کے کثیر معاملات ہیں، لیکن ان کی زندگی سے ہمیں ایک شے جو حضور علیہ السلام کے فرمان کے عین مطابق ملتی ہے کہ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتاویل الجاہلین۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت کے اندر ہر زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو رب ذوالجلال کے دین کی دعوت دیں گے، اور رب ذوالجلال کے دین کی دعوت دینے کے لیے کسی کا ان کو خوف نہیں ہوگا۔ اب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان میں تشریف لائے تو کوئی بھی مسلمان اکا دکا ہوگا، مسلمان نہیں تھے، کیا تھا؟ صرف جادوگروں کا راج، بت پرستی عام، اور جہاں پر رب ذوالجلال کا نام لینے والا ایک بندہ بھی موجود نہیں تھا۔ تو اب ان حالات میں کتنا مشکل تھا رب ذوالجلال کے دین کو پھیلانا، اور کتنا مشکل تھا رب ذوالجلال کی وحدانیت کو پھیلانا، کہ جہاں پر بندہ بتوں کو پوج رہا ہو، بندہ جادوگروں کے ہاتھوں پر چڑھا ہوا ہو، وہاں پر دین کی بات کرنا، وہاں پر رب ذوالجلال کی وحدانیت کو بتانا، رب ذوالجلال کا دین پھیلانا بڑا مشکل تھا۔ لیکن انہوں نے محنت کی، انہوں نے کوشش کی، اور رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی ڈیوٹی لگائی تھی، یا رب ذوالجلال کے قرآن نے جو ان کے ذمہ جو کام سپرد کیا تھا، انہوں نے وہ کام کیا۔ بالآخر کیا ہوا؟ جادوگر بھی قدموں میں آ گئے۔ جو بت پرستی کرنے والے لوگ تھے، کتنے ایسے لوگ لاکھوں کی تعداد میں آ کر مسلمان ہوئے۔ تو یہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کے دل کے اندر ایمان مضبوط تھا، ایمان مضبوط، اور پھر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ان کا تقرب، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ان کی پسندیدگی، تو رب ذوالجلال نے ان کے ذمہ یہ کام لگایا۔ تو آج اگر ہم ان کی بات کرتے ہیں، بیٹھے تو آج ادھر ہیں،
آج وہ سوئے ہوئے ہیں اجمیر شریف میں ہندوستان میں، لیکن آج پھر بھی ان کا ذکر ہماری زبانوں پر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے ان کو انعام یافتہ بنایا ہے۔ اب انعام یافتہ جب بنایا ہے تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم کم از کم پہچانے تو صحیح۔ ہر نماز کے اندر ہم کہتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، اے ہمارے رب ہمیں وہ راستہ بتا، ہمیں اس راستے پر چلا کہ جو صراط مستقیم ہے۔ اور صراط مستقیم ہے کیا؟ صراط مستقیم ہے کہ جن لوگوں پر تو نے انعام کیا ہے ان کا راستہ۔ اب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا راستہ کیا ہے؟ کیا ان کا راستہ دین سے ہٹنا ہے؟ معاذ اللہ۔ کیا ان کا راستہ حضور علیہ السلام کی سنت سے انحراف ہے؟ کیا ان کا راستہ قرآن پاک کے فیصلوں کو نہ ماننا ہے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ان کا راستہ تب بنے گا، ان کا راستہ ہم اپنا تب سکیں گے، ان کے راستے پر چل تب سکیں گے کہ جب ہم قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کی رموز و اسرار کو سمجھیں گے، قرآن کہتا کیا ہے۔ اگر ہم دعائیں تو یہ مانگتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، لیکن کاش کہ ہم نے یہ سوچا ہوتا کہ ہمارے لیے سیدھا راستہ ہے کیا۔ سیدھا راستہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم رب ذوالجلال کے قرآن کی بھی نافرمانی کریں، حضور علیہ السلام کے فرامین کی بھی نافرمانی کریں، اور پھر ہم اپنے آپ کو سیدھے راستے پر بھی بتائیں۔ ہم یہ کہیں بھی صحیح کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ سیدھا راستہ اس وقت اپنایا جا سکتا ہے، سیدھا راستہ ہم اس وقت اپنا سکتے ہیں کہ جب ہم قرآن کو سمجھیں گے، حضور علیہ السلام کے فرمان کو سمجھیں گے، حضور علیہ السلام نے جو کچھ بتایا اس کو سمجھیں گے۔ تو اب حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے جو کام کیا ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ چاہے حالات جیسے ہوں، لوگ جیسے ہوں، لوگ تمہیں مانے یا نہ مانے، لوگ تمہاری بات سنے یا نہ سنے، لیکن تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام یہ ہے کہ حق کی صدا ضرور بلند کرنی ہے، حق کی اذان ضرور دینی ہے، چاہے کوئی سننے آئے یا نہ آئے، لیکن بالآخر جب تم اذانیں دیتے رہو گے اور خالص نیت سے دو گے تو رب ذوالجلال کرم نوازی ایسی کرے گا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر دین کی محبت آ جائے گی۔ تو اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے پہلے ارشاد فرما دیا تھا، فرمایا کہ میری اس امت میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، اگرچہ وہ ان کا زمانہ مجھ سے دور ہوگا، اگرچہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، لیکن میرا علم جو ہے وہ لے کر چلیں گے، میرے علم کے وارث بنیں گے، اور جا کر کیا کریں گے؟ ینفون عنہ تحریف الغالی، دین پر جو تحریف ہو چکی ہوگی یا ہیلا سازوں نے جو اس پر کور چڑھا دیا ہوگا، تو ان لوگوں کا کام یہ ہوگا کہ وہ لوگ اس کور کو ہٹائیں گے اور دین کا جو ستھرا چہرہ ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے۔ تو اس وجہ سے کبھی بھی نہ گھبرانا کہ معاملات ایسے ہیں، ماحول ایسا ہے کہ کون سنے گا حق کی صدا، کون سنے گا حق کی اذان، نہ بلکہ حضور علیہ السلام نے جو ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، یا حضور علیہ السلام نے جو ہمارے ذمے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سونپا ہے، اور رب ذوالجلال نے جو ہمیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم دیا ہے، اس کو ہم ہر وقت انجام دیں، اور اگر ہم انجام نہ دیں گے تو پھر ہماری حالت بنی اسرائیل سے جدا نہیں ہوگی، ہماری حالت وہ ہوگی جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوئی۔ بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا؟ اب یہ بیان کرنے کا مقصد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، ایک تو ان کی نسبت سے ان کا عرف کیونکہ گزر چکا، تو ساتھ ساتھ یہ بھی ہمارے لیے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ ہم بزرگوں کے آراس بھی مناتے ہیں، ان کے عرس مناتے ہیں، ان کے نام کا لنگر بھی کھا لیتے ہیں، سارا کچھ کر لیتے ہیں، لیکن کم از کم ہمیں اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ جو راستہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے، یا جو راستہ دین نے ہمیں بتایا ہے، یا حضور علیہ السلام کے قرآن نے ہمیں راستہ بتایا ہے، فرمان نے بتایا ہے، ہم کم از کم اس پر چلے تو صحیح۔ ہمیں پتہ تو ہو کہ قرآن کہتا کیا ہے، ہمیں پتہ تو ہو حضور کا فرمان کہتا کیا ہے۔ اس وجہ سے بنی اسرائیل کے اندر کیا ہوا؟ یہ تو چونکہ امت مسلمہ ہے، اور امت مسلمہ کے کتنے افراد ایسے ہیں
شروع سے لے کر آج تک ایسے پیدا ہوتے رہیں گے اور ہوتے رہے ہیں جنہوں نے دین کا کام کیا ہے، رائے حق کو بتایا ہے لوگوں کے لیے، لوگوں کے سامنے ان کو روشن کر کے بتایا ہے۔ لیکن اگر جو لوگ ایسا نہیں کرتے، جو لوگ امر بالمعروف سے انحراف کرتے ہیں، کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر بات کریں گے تو لوگ مانیں گے نہیں، یہ ماحول ایسا نہیں ہے بات بتانے کا، تو وہ بندہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، ایسا بندہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سامنے منکر کیے جا رہے ہوں، برائیاں کی جا رہی ہوں، اور ایک صاحب علم یا جس بندے کو بھی پتا ہے اگر وہ چپ کر جاتا ہے، خاموش کر جاتا ہے، تو اس کا خمیازہ قیامت والے دن وہ خود بھگتے گا، شیطان اخرت کی صورت میں اٹھایا جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی صحابہ کے سامنے بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا، اور باقاعدہ قرآن پاک میں بھی 6 پارے کے آخر کے اندر موجود ہے کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل پر رب ذوالجلال نے لعنت فرمائی۔ اب اس لعنت کی وجہ کیا تھی؟ لعنت کی وجہ یہ تھی، پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں، لیکن یہاں پر یاد دلانا مقصود ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر سب سے پہلی جو بدی آئی وہ یہ تھی کہ لوگ کسی کو برا کہتے ہوئے دیکھتے تو صحیح، برا سنتے بھی صحیح، برا کرتے ہوئے بھی دیکھتے، خاموش ہو جاتے، یا پہلے تو کچھ بیان کرتے۔ تو حضور علیہ السلام نے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا، اور بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کے بگڑنے کا تذکرہ فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر بدی یہ آئی کہ لوگ جب کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھتے، لوگ کسی کو برا کہتے ہوئے سنتے، تو پہلے تو اس کو کوئی بات بتاتے کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ جب وہ دیکھتے اگلے دن بھی وہ ویسا ہے، نہ وہ برائی سے باز آیا، نہ برا کہنے سے باز آیا، نہ کرنے سے باز آیا، نہ کھانے پینے سے باز آیا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس امت کے وہ لوگ جو پہلے بتانے والے تھے کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، یہ چیزیں حرام ہیں تمہارے لیے، رب الجلال کو یہ پسند نہیں ہے چیزیں، بالآخر وہ انہی لوگوں کے سامنے جا کر پھر بیٹھ بھی گئے، انہیں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا، یعنی وہ بدی سے باز نہ آئے، یہ حق کہنے سے باز آ گئے۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے حضور علیہ السلام کی حدیث سے کہ ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ کوئی باز آئے یا نہ آئے، سامنے بدی ہو رہی ہو، اگر ہم نے خاموشی اختیار کر لی تو اس کا انجام ویسا ہوگا جیسا بنی اسرائیل کا ہوا۔ حضور نے فرمایا کہ جب لوگوں نے حق کہنا چھوڑ دیا اور بدی سے روکنا چھوڑ دیا تو حضور نے فرمایا کہ رب الجلال نے ان پر سب پر لعنت فرمائی۔ لیکن حضور نے ارشاد فرمایا کلا واللہ لتأمرن بالمعروف، فرمایا کہ وہ تو ایسا کر گئے لیکن اے میری امت تم نے ایسا نہیں کرنا۔ ساتھ حضور نے قسم بھی اٹھائی اور حضور نے امید بھی جگائی کہ اے میری امت تم نے ایسا کام نہیں کرنا۔ کلا واللہ لتأمرن بالمعروف ولا تنہون عن المنکر، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے سامنے اگر کوئی برا کام کرتا ہوا پایا گیا، فرمایا کہ تمہاری شان ایسی نہیں ہے کہ ایک بار اس کو روکو اور باز نہ آئے تو تم خاموش ہو جاؤ، بلکہ نہیں، فرمایا کہ بار بار روکو، جب تک وہ باز نہیں آتا روکتے رہو۔ کیوں؟ فرمایا کہ اگر تم نے ایسا کرنا چھوڑ دیا، تم نے اس کو حق بیان کرنا چھوڑ دیا، تو فرمایا کہ بالآخر ایسا ہوگا کہ رب الجلال تم پر بھی ایسے لعنت فرمائے گا جیسے بنی اسرائیل پر لعنت فرمائی تھی۔ لہذا آج ہمارا یہ حق بنتا ہے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی سیرت یا ان کا جو تبلیغ دین کا طریقہ ہے اس سے ہمیں سمجھ ہی آتا ہے کہ چاہے ماحول جیسا ہو، حالات جیسے ہوں، حالات کتنے ہی سخت ہو جائیں، لیکن حق کہنے سے کبھی باز نہیں آنا، حق ضرور بتانا ہے، چاہے کوئی لوگ بد اعتقادی کے اندر مشغول ہو جائیں، کوئی بندے بد عملی کے اندر چلے جائیں، لیکن اہل علم کا یہ حق بنتا ہے یا باقی سارے لوگوں کا یہ حق بنتا ہے
جس کو جو کچھ معلوم ہے، یعنی جب پتہ بھی ہے کہ یہ بندہ غلط کر رہا ہے، اور اگر بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قیامت والے دن گونگے شیطان کی صورت میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ تو لہذا ہم اہل حق کی یہ ڈیوٹی ہے اور ذمہ داری ہے کہ ہم ہر چیز کو بیان کریں، ہر شے کو واضح کریں۔ اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا تو نماز کا حکم دے، اور اگر کوئی بندہ برائی کرتا ہے تو برائی سے منع کریں، اگر کوئی بندہ نیکی نہیں کرتا اس کو نیکی کا حکم دے۔ اگر ہم نے حکم نہیں دیا اور کسی کو سود خوری سے نہ روکا تو قیامت والے دن ہمیں بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ واقعہ مشہور ہے، ایک رب الجلال کا ولی تھا، عابد تھا، عبادت گزار تھا۔ پہلی امتوں کے اندر رب الجلال کی طرف سے حکم ہوا کہ فلاں بستی کو عذاب دے دو، فلاں بستی کو الٹا کر کے رکھ دو۔ تو فرشتے جب آئے عذاب دینے کے لیے تو دیکھا کہ ایک جھوپڑی کے اندر ایک کٹیا میں بیٹھنے والا رب الجلال کا برگزیدہ بندہ رب الجلال کے لیے عبادت کر رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، عبادت گزاری ایسی کہ کھانے پینے کا اس کو ہوش نہیں، صرف اور صرف رب الجلال کی ہی عبادت کر رہا ہے، رب الجلال کے علاوہ کسی اور کا سوچتا نہیں۔ لیکن رب الجلال کی بارگاہ میں جب اس بندے کا بتایا گیا کہ اس بستی میں تو فلاں بندہ بھی موجود ہے کہ رب الجلال کی جو عبادت کرتا رہتا ہے، ہر وقت عبادت گزاری کے اندر اس کا لمحہ لمحہ مصروف ہے، رب الجلال نے ارشاد فرمایا کہ اس کو بھی عذاب دو۔ اب کوئی بندہ سوچ سکتا ہے، حالانکہ وہ تو عبادت گزار تھا، یہ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے اور بھی کئی ماخذ کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حالانکہ وہ تو عبادت گزار تھا، نیکوکار تھا، کبھی اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود بھی رب الجلال کی طرف سے حکم آیا اقلبھا علیہ وعلیہم فإن وجہہ لم یتماعر ساعۃ قط، فرمایا کہ اس کو بھی عذاب دو اور ساری بستی کو بھی عذاب دو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ نہیں ہے کہ اس نے نافرمانی میری کی ہے، وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ میری عبادت نہیں کرتا، عبادت کرتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، لیکن وجہ ایک ہے، وہ کیا ہے کہ میری نافرمانی کو دیکھ کر اس کا چہرہ بھی کبھی نہیں بدلا، چہرے کا رنگ بھی ایک لمحے کے لیے نہیں بدلا، یعنی میری نافرمانیاں دیکھتا ہے، لوگ میری نافرمانیاں کر رہے ہیں، لیکن کبھی بھی اس کا رنگ متغیر نہیں ہوا، اس کا چہرہ لال نہیں ہوا غصے سے کہ رب الجلال کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، ان کو میں رب الجلال سے روکوں، نافرمانی سے روکوں اور ان کو میں نیکی کا حکم دوں۔ تو صرف ایک وجہ تھی، عبادت گزار تھا، عبادت بھی کرتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، ہر وقت رب الجلال کی عبادت، لیکن صرف اور صرف ایک چیز جس کی وجہ سے وہ عذاب کا مستحق ٹھہرا، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ خود عبادت گزار تھا لیکن لوگوں کو نہیں بتاتا تھا، لوگوں کو رب الجلال کی نافرمانی سے منع نہیں کرتا تھا۔ تو اس وجہ سے ہم سب پر یہ لازم ہے کہ اگر ہم خود نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، یا ہم برائی سے رکنے والے ہیں تو صرف اسی سے کام نہیں بنے گا، بلکہ رب فرماتا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو اس وجہ سے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اب سامنے والا اگر برائی کرتا ہے تو تمہارا حق یہ بنتا ہے کہ تم برائی سے روکو۔ اگر کوئی بندہ بد اعتقادی کے اندر مصروف ہے، کسی بندے کا اعتقاد غلط ہے صحابہ کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، یا کسی کے بھی بارے میں، یہ جن کو رب الجلال اپنا برگزیدہ سمجھتا ہے، اس کے بارے میں کسی کے دل کے اندر اگر کھوٹ ہے تو تمہارا حق بنتا ہے کہ اس کھوٹ کو دور کرو یا اس کو اس بدی سے روکو۔ اب برائی صرف اور صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ بد عملی کو دیکھیں کہ بندہ شراب پیتا ہے، بندہ زانی ہے تو صرف یہ گناہ گار ہے، بلکہ وہ بندہ بھی گناہ گار ہوتا ہے کہ جس کے دل میں رب الجلال کے نازل کردہ احکامات، محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے خلاف تھوڑا سا بھی، چھوٹی سی بھی اگر اناد ہے، تھوڑا سا بھی اگر اس کے دل کے اندر بغض پایا جاتا ہے، یا وہ لوگ، وہ ذوات مقدسہ، وہ نفوس قدسیہ کہ جن کو رب الجلال نے اپنے لیے چن لیا، جن کو رب الجلال نے اپنا مقرب بنایا ہے، اگر کوئی بندہ اس کے بارے میں بھی اپنے دل کے اندر میل رکھتا ہے تو یہ بد اعتقادی ہے، اور بد اعتقادی بد عملی سے زیادہ بڑی ہوتی ہے، کیونکہ قیامت والے دن
باقی ہر چیز معاف ہو سکتی ہے، گناہوں کو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن جس کا اعتقاد ہی خراب ہو، کیونکہ اعتقاد بیس ہے، اعتقاد بنیاد ہے کہ بندے کا جب عقیدہ درست ہوگا تو پھر اس پر جو اعمال ہوں گے وہ بھی درست ہوں گے۔ اگر بندے کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے تو پھر بندے کا عمل بھی کسی قابل نہیں ہوگا۔ لہذا کوئی بندہ اگر بد اعتقادی کے اندر مصروف ہے یا اس کے اندر وہ بالکل گھرا ہوا ہے تو اہل حق کا کام یہ بنتا ہے کہ اس کو بد اعتقادی سے نکالیں اور بد اعتقادی کے خلاف جنگ کرنی چاہیے، بد اعتقادی کے خلاف جانا چاہیے۔ اور یہ صرف اور صرف آپ کا کام نہیں، ہر بندے کا کام ہے۔ ہر بندہ جس کو جہاں پر موقع ملے رب ذوالجلال کا دین بیان کرے، رب ذوالجلال کے احکامات کو بیان کرے، جہاں پر خلاف ورزی ہو رہی ہے ان کو منع کرے، اور جہاں پر لوگ عبادت نہیں کرتے یا ان چیزوں کو جو محسنات ہیں اچھے کام ہیں وہ نہیں کرتے ان کو ان کا حکم دے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رب ذوالجلال دین کے صحیح راستے پر چلنے کی توفیق